بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ المؤمنون کا رکوع نمبر 5 ہے اور سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے یا پیدا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی بہت کم ہیں تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ انشاء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، خالقہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، فاترہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور آیت نمبر 79 میں زرع کا لفظ بھی یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا۔ اب یہ جو لفظ زرع ہے اس کا مطلب یعنی کریٹڈ بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہاں پر سپریڈ آؤٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، سکیٹرڈ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس لفظ میں تخلیق بھی ہے، خلق بھی ہے، اور اس لفظ میں پھیلانا بھی ہے، کثرت کر دینا بھی ہے، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں پھیلا دیا، تمہیں پیدا کیا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ہوگا، یعنی حشر کا مطلب جمع ہونا ہے، تو تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی خدا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، وَيُمِيتُ، اور مارتا ہے یا مارے گا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا اختلاف۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، یعنی کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کہا مثل اسی کے جو پہلوں نے کہا، یعنی انہوں نے بھی وہی کچھ کہا ہے جو پہلوں نے کہا۔ کیا کہا؟ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انہوں نے یہ کہا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی، ائنا لمبعوثون، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، انہوں نے کہا کہ بھئی یہی ہے ڈراوا، ہمیں بھی اسی طرح ڈرایا گیا اور پہلوں کو بھی اسی طرح ہی ڈرایا گیا ہے، یعنی یہ بس ایسی بات ہی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلوں کے قصے، کہانیاں، افسانے ہیں، بس یہ شروع سے اسی طرح ڈراتے چلے آئے ہیں۔ یعنی کہ حشر کا انکار اور آخرت کا انکار۔ اب یہ آیت نمبر 78 سے 83 تک، اس میں انسان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، زندگی موت کا بھی بیان ہے، بعث بعد الموت کا بھی بیان ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور فؤاد کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ قلب میں اور فؤاد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جو اشارہ کر کے کبھی اپنے سر کی طرف اور کبھی اپنے بائیں طرف دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دل ہے اور ادھر دماغ ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی وجود میں ایک جوہر ہے، ایک اہلیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، اور انسان میں محبت کی، غصے کی، نفرت کی، یہ بھی ایک انسان میں صلاحیت ہے، اہلیت کہہ لیجئے، اس کو جوہر کہہ لیجئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ اب اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے سر میں ہے، جسے ہم برین کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، وہاں پر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور بائیں طرف جو ہمارا دل ہے اس میں تڑپنے کی، پھڑکنے کی اور بے چین ہونے کی اور مضطرب ہونے کی، اس طرح کی صلاحیت ہمارے بائیں طرف دل میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی وجود میں یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ انسان کے اس جوہر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔
ایک لفظ ہے قلب اور ایک لفظ ہے فؤاد۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فؤاد کا تعلق انسان کے اس احساس اور جذبات کے ساتھ ہے جس میں انسان تڑپتا ہے، انسان بے چین ہوتا ہے، انسان روتا ہے، اس پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیات ہیں انسان کے احساسات اور جذبات ہیں، اس کے لیے فؤاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فؤاد کا لفظ اگر اس کی تحقیق میں اور گہرائی میں آپ جائیں گے، لغت دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے باربیکیو ہوتے ہیں، یعنی آگ پر آپ ایک چیز کو پکاتے ہیں، تو یہ باربیکیو کے لیے بھی اسی طرح کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انسان کا بے چین ہونا، اس کے لیے بھی فؤاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی والدہ نے دریا کے سپرد کر دیا تھا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کے بعد بڑی بے چین ہوئی اپنے بچے کے لیے، تو واضح بات ہے کہ یہ فطری محبت ہے ایک ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو جب سپرد دریا کر دیا اور دل بھی بڑا بے چین ہوا، اب جو کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تھی اسے قرآن پاک سورۃ القصص میں بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر ہے سورۃ نمبر 28 اور آیت نمبر ہے 10۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا۔ اب یہ جو فارغ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ یعنی اسی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایک چیز کا خالی ہونا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا۔ دیکھیے فؤاد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بے چین ہو گئیں، وہ تڑپنے لگ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کی یاد میں، اس کے فراق میں۔ تو ان کادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبہا، اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے دل کو یعنی قلب کو اگر ہم مضبوط نہ کرتے تو ممکن تھا کہ موسیٰ اس راز کو فاش کر دیتی۔ لتکون من المؤمنین، یہ جو ہم نے قلب کو مضبوط کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب کو مضبوط کیا، اس لیے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان رکھے، مومنین میں سے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بے صبری کی بات ہوئی، بے قراری اور بے چینی کی بات ہوئی، تو فؤاد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب کو مضبوط کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذہن یا سوچنے اور سمجھنے کی جو انسان میں صلاحیت ہوتی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط کیا، اس میں ایک پختگی عطا کی۔ اور یہ انسانی ذہن ہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، انسان تدبر تفکر کرتا ہے۔ جب یہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل کی بے چینی میں کمی آتی ہے، یعنی دل سمجھتا ہے انسان کے غور و فکر کے ساتھ، یعنی انسان کے جذبات اور احساسات۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے جذبات اور احساسات کو کون سی چیز کنٹرول کرتی ہے، وہ ہمارا دماغ، آپ اس کو کہہ لیجئے، ہمارے غور و فکر کرنے کی صلاحیت یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی کا کاروبار مثال کے طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب اس کو جس چیز سے تسلی ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس پہلے نہیں تھا، اب آ گیا، چلا گیا، پھر آ جائے گا، کوئی بات نہیں، میں محنت کر لوں گا۔ یعنی وہ سوچتا، سمجھتا، غور و فکر کرتا، نتائج پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر تفکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی بے چینی تھی، اضطراب تھا، اس کے لیے تو فؤاد کا لفظ استعمال کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کے قلب کو مضبوط نہ کرتے، یعنی یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، تو قرآن پاک سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فؤاد اور قلب ان دونوں میں فرق ہے۔ فؤاد کا تعلق تڑپنے سے، پھڑکنے سے، جذبات سے اور انسان کے احساسات سے، انسان کی بے چینی سے، غم سے، خوشی سے، دکھ سے، اس سے ہوتا ہے، اور قلب کا تعلق انسان کے غور و فکر سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فؤاد، جسے ہم قلب کو بھی دل کہہ دیتے ہیں، اصل میں قلب یہ دماغ، آپ اس کو ذہن کہہ سکتے ہیں، اور ہارٹ کہہ لیجئے اور مائنڈ کہہ لیجئے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں قلب کا لفظ عمومی طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے تراجم میں، تفاسیر میں، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ انگلش کے
جو ٹرانسلیٹرز ہیں اور جنہوں نے انگلش میں قرآن کی تفسیر کی ہے، انہوں نے بھی اس میں بہت ہی کم یعنی فرق اس طرح بیان کیا ہے. انہوں نے دل ہی استعمال کر دیا، ہارٹ استعمال کر دیا ترجمے میں. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں میں اس طرح فرق ہے کہ فؤاد اگر کہیں پر ترجمہ کیا جائے تو دل ہے یا ہارٹ ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اگر قلب کی بات کہیں پر کی جائے تو اس سے مراد غالباً مائنڈ ہے، انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی فیکلٹی آف مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت ہے. اس کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا گیا. تو گویا دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا خالق ہے، انسان کا مالک ہے، کریٹ کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ وہ انسان کے اس باطن میں، انسان کے اس جسے ہم کہتے ہیں کہ داخل میں بھی وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا اس نے صلاحیت رکھی ہے اور اس صلاحیت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں الفاظ کو استعمال کر کے ہمیں بتا دیا کہ انسان ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی انسان سوچتا اور سمجھتا بھی ہے، اور انسان میں جذبات اور احساسات میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اور ان کے لیے قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے. اچھا، اب قرآن مجید میں چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک سماعت، بصارت اور فؤاد، ان تینوں سے قیامت کے دن کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. سماعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، دنیا میں کیا سنتا تھا. آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان آنکھوں سے کیا کام لیتا تھا تو. اور ان احساسات اور جذبات کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تیرے احساسات اور یہ تیرے جذبات، یہ تیری خوشی، یہ تیرا غم، کیا اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر تھی یا حدود سے باہر تھی. یہ فؤاد کا ترجمہ اگر ہم کریں گے، اس کے تفسیر ہم اس طرح کریں گے. یعنی جب قلب کا لفظ آئے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کیا تمہارا سوچنا، کیا تمہارا سمجھنا، تمہارا غور و فکر کرنا، کیا یہ خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر تھا یا باہر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا. یہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سورۃ الاسراء یعنی قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے 17، اور اس کی آیت نمبر ہے 36. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے قرآن پاک کے چند اور مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 46، اس میں فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون. کیا تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کو لے جائے اور تمہارے دل پہ، قلوب پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، تمہارے دلوں کو بند کر دے، تو کوئی معبود اللہ کے سوا ہے کہ جو اس کو لے آئے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم آیات کو پھیر کر بیان کرتے ہیں. آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑی نشانی تو خود انسان ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اندر ہی، تمہاری ذات میں ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ کنارہ کر لیتے ہیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 ہے. اب ایک اور مقام پر سورۃ السجدہ میں فرمایا ثم سواہ، کہ پھر ہم نے اس انسان کی نوک پلک سنواری، اور ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر ہم نے اپنی روح، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں پھونکی. اب یہ جو روح ہے جو انسان میں پھونکی گئی، اس سے مراد عقل اور شعور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی. یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، ہو کا صیغہ استعمال، یعنی ہو کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی ہو سے مراد ہے اسے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان سے خطاب نہیں کیا، کہا اسے، اس انسان کی نوک پلک ہم نے سنواری، اور پھر اس انسان میں ہم نے اپنی روح کو ڈالا،
پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی پھر اس کے بعد انسان اس قابل ہوا کہ ہم اس سے بات کر سکیں، اس کو خطاب کر سکیں، اور فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے لیے سماع کو، ابصار کو، افئدہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا، سماعت، بصارت اور افئدہ۔ اب یہاں پر جو افئدہ ہے، قلب نہیں فرمایا، قلوب نہیں فرمایا، افئدہ فرمایا، یعنی یہاں پر پھر وہ جذبات اور احساسات کی بات آ گئی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں تم میں سے جو شکر کرتے ہیں۔ یہ سورۃ السجدہ قرآن مجید کی 32 سورت ہے اور آیت نمبر ہے 9۔ اب اس کے بعد سورۃ الاحقاف میں دیکھیے، قرآن مجید کی 46 سورت ہے اور آیت نمبر ہے 26۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو کہا کہ جو اقتدار اور جو طاقت ہم نے تمہیں عطا کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم سے پہلوں کو تو ہم نے تم سے کہیں زیادہ طاقت اور قوت عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور پھر ہم نے ان کو سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، افئدہ بھی دی، فؤاد بھی دیا، دل بھی دیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی سماعت اور اپنی بصارت اور اپنے افئدہ کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ چیز ہماری دی ہوئی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتے، تو ہمارے مقابلے میں نہ سماعت نے فائدہ دیا، نہ بصارت نے فائدہ دیا اور نہ افئدہ نے فائدہ دیا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور جس چیز کا یہ مذاق کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی کس کا مذاق کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب کا مذاق کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورت نمبر 67 اور آیت نمبر 23 ہے، فرمایا قل هو الذی انشأکم، یہ الفاظ دیکھیے، کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، انشاء کیا تمہارا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور افئدہ کو بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک دو اور مقامات ہیں جن کا خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان مقامات کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہماری ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو اچک لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس پر ہم ایک اعتراض قائم کرتے ہیں، اور سوالات اور اعتراضات کو تو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سوال کرنے والا تھوڑا سا اپنے سوال پر بھی اگر محنت کرے، ممکن ہے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ سوال کرے، یعنی اسے خود اپنے سوال کا جواب اس کو مل جائے۔ مثال کے طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے جب اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر اور سماعت پر اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تو پھر بندے کا کیا قصور ہوا؟ حالانکہ اس سے پہلی والی آیت کو اگر پڑھ لیا جائے، اس کو ملا کر پڑھا جائے تو سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ نے بیان کر دیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ علامہ اسد نے کفر کا یہاں پر ترجمہ، کافرو کا ترجمہ کیا بین ٹو ڈینائی، یعنی وہ اس پر بضد ہو گئے، ڈٹ گئے کفر پر، انکار پر، اصرار کرنے لگے، مصر ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ پہلے یہ کفر پر ڈٹ گئے، مصر ہو گئے، بضد ہو گئے، ہٹ دھرم ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کی اس ہٹ دھرمی کا، اس گمراہی کا، بھٹک جانے کا، اس ضد کا، اس عداوت کا اور اس مقام پر اسلام کے خلاف دشمنی کا جو انہوں نے راستہ اختیار کیا، پھر اس کے بعد نتیجہ ان کو یہ ملا کہ ان کے دلوں اور سماعت پر مہریں لگ گئی۔ ایک مقام تو یہ ہے، خود قرآن پاک نے اس کا جواب دے دیا۔ اب ایک اور مقام ہے سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر ہے 179۔ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ البتہ تحقیق ہم نے زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، بہت سے جن اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔
اب یہاں پر جو انداز ہے نا، یہ افسوس کا انداز ہے۔ مولانا مودودی نے اس کی تفسیر میں ایک مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی خاتون، کسی ماں کے بچے اگر کسی جنگ میں اور کسی واقعہ اور حادثہ میں اگر فوت ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ ماں کہتی ہے کہ کیا میں نے اپنے بچوں کو اس جنگ کے لیے پیدا کیا تھا، اس موت کے لیے پیدا کیا تھا، ان حالات کے لیے پیدا کیا تھا؟ اب کیا وہ ماں یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جنگ اور ہلاکت اور موت کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، وہ اصل یہاں پر افسوس کر رہی ہے کہ میں نے تو اپنے بچوں کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، لیکن ایک ملک نے، ریاست نے، ایک زمین نے، لوگوں نے یا دشمنوں نے میرے بچوں کو کھا لیا۔ تو یہ ایک افسوس کا انداز ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسی آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو اسی آیت کریمہ میں آگے جا کر خود اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آگے فرمائے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ یہ کیوں جہنم کے حقدار بنے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دل تھا، یہ سمجھتے نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر قلوب کا لفظ استعمال ہوا تو اس کے ساتھ یفقہون، لا یفقہون بہا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی فقہ کی بات کی، جسے ہم سمجھ کہتے ہیں۔ یعنی ایک فقہ تو علم ہے نا، لیکن ایک فقہ کا مطلب، اصل فقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، یفقہہ فی الدین۔ تو یہاں پر فقہ کا مطلب ہے سمجھنا۔ تو قرآن پاک نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے لیے دل تو تھے، ان کے دل تو تھے، لیکن یعنی قلوب سے مراد ان کے دماغ تو تھے، ان کو سوچنے سمجھنے کی ہم نے صلاحیت تو دی تھی، لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں تھے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو تھیں لیکن یہ دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو تھے لیکن یہ سنتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ فرمایا یہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کو تو ہم نے یہ سوچنے، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت عطا نہیں کی تھی، لیکن ان کو عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال ہماری مرضی کے مطابق نہیں کیا۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر قلب کے لیے فقہ کا لفظ استعمال ہوا، اور آنکھوں کے لیے، عین کے لیے بصر کا لفظ استعمال ہوا، اور آذان یعنی اذن، کان کے لیے سمع کا لفظ استعمال ہوا، سننے کا۔ تو گویا کہ قلب کا لفظ سوچنے اور سمجھنے کے لیے قرآن پاک استعمال کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر قرآن مجید، جیسے علماء اور مفسرین کہتے ہیں، ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، یہ پہلا اصول اور قاعدہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی کوئی آیت لیتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس سے متعلق اور دیگر آیات کو لے لیجئے، اور پھر خود آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اعتراض اور سوال بھی سننے کو ہمیں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے، یا تو کسی سے کوئی بات سن لی ہوتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ خود قرآن مجید اگر پڑھتے ہیں تو وہ فقط اس طرح کہ کبھی اٹھایا تو ایک آیت سامنے نظر کے گزری، بس اس کے بعد پھر اشکال اور سوال ذہن میں پیدا ہو گیا اور پھر اس کو لے کر پھرتے رہے۔ تو اگر کوئی سوال اس طرح پیدا ہو تو میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس آیت سے متعلق دیگر آیات کو بھی ساتھ ملا لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا، لیکن ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اصل تخلیق یہ ہے جو اللہ نے انسان اور جن کی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت گزاری کریں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا جہنم کے لیے۔ اللہ نے تو جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا،
لیکن جب وہ دل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے، جب وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ یہی لوگ کہ جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، یہ خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ 3 نعمتیں اس شخص سے، اس قوم سے چھین لیتا ہے جو قوم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اس کے پاس لائسنس بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کو گاڑی دیتے ہیں، لیکن جب وہ قانون کی پابندی نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوور سپیڈ گاڑی چلاتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غیر محتاط ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے وہ گاڑی چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر سڑک پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ریاست کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے، تو جرمانہ عائد کرے گی، یا جیل میں بھیجے گی، یا لائسنس ضبط کر لے گی۔ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو ایک نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق اگر اس نعمت کو استعمال نہیں کریں گے تو واضح بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے، سمپل ایک قاعدہ ہے کہ جو دنیا میں رائج ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ کتنی نعمتیں آپ کو ریاست دیتی ہے، کتنی سہولتیں آپ کو ریاست دیتی ہے، لیکن جب آپ اس نعمت کی اور اس سہولت کی قدر نہیں کرتے تو ریاست وہ سہولت اور وہ نعمت آپ سے چھین لیتی ہے۔ یہی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یا اس کے بعد آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ فی قلوبہم مرض، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرض میں اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان کی مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کہیں پر یکذبون بھی ہے، یہ تکذیب کیا کرتے تھے۔ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب با کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس با کو ہم کہتے ہیں با سببیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر میں ان سے کوئی نعمت چھین لیتا ہوں، ان کو محروم کر دیتا ہوں، تو اس محروم کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام نہیں، بہت سے مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر اللہ ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کہ جب اس مقام کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے ساتھ دیگر آیات کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اور قرآن بالکل واضح کتاب ہے، آیات بینات، قرآن کی آیات، قرآن کی نشانیاں بالکل واضح ہیں۔ تو اس لیے ایک آیت کو جب سمجھنا ہو یا کوئی ذہن میں سوال پیدا ہو تو ایک تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس آیت سے متعلق دیگر آیات کو جمع کر لیں۔ اب تو بہت آسان زمانہ ہے۔ وہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے بڑے قرآن کے حافظ ہوتے تھے یا ان کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی مسائل کے استخراج کے لیے، استنباط اور استدلال کے لیے، لیکن آج کا دور تو بہت آسان دور ہے۔ اب تو ایسی ایپس اور ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے آپ صرف ایک لفظ لکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری آیات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی مکتبہ شاملہ یہ ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اور اس پہ اگر آپ جائیں تو حدیث کی ساری کتابیں یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر آپ تفسیر یا تفاسیر.com لکھ لیجئے یا کچھ اور لکھ لیجئے، آپ کو دنیا جہان کی عربی، انگلش، اردو کی تفاسیر مل جاتی ہیں۔ آپ ایک لفظ کو لکھیں گے، ساری آیات اس پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا ان آیات کا مطالعہ کر لیجئے، سمپل سا مطالعہ کر لیجئے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک سستی ہے اور ایک سطحی پن، یہ سطحی پن کی شکایت کیا عوام سے ہم کیا کریں، خود اہل علم کے اندر بھی یہ
ایک کمزوری اور سستی اور کاہلی آ چکی ہے، تساہل آ چکا ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے، تو یہاں سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ آپ جب بھی مطالعہ کریں، کوئی سوال کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے ساتھ دیگر آیات کو جمع کر لیں اور ان کا بھی مطالعہ کر لیں، صرف سمپل ترجمہ دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے قرآن اپنی بات کو خود واضح کر دیتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کو واضح کر دوں۔ اب اس کے بعد آئیے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کی بات کی ہے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کو آپ دیکھ لیجئے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 ہے، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اپنی ذات پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم زندگی اس وقت جی رہے ہیں، اس سے پہلے کی جو حالت تھی اس کو قرآن نے موت کہا ہے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر ہو گیا، اور اسی 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ غافر میں بھی کیا۔ قرآن مجید کی 40ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 11۔ قالوا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا اثنتین واحیتنا اثنتین، کہ اے اللہ تو نے ہمیں 2 موتیں دی اور تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، اے مولا کیا کوئی نکلنے کا بھی راستہ ہے، یعنی اس عذاب سے، اس تکلیف سے ہمیں نجات مل جائے، اس اذیت سے ہم بچ جائیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کوئی نکلنے کا راستہ بھی بتا دو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حشر ہے۔ دنیا میں نجات کے راستے موجود ہیں، عذاب سے بچنے کے راستے بھی موجود ہیں، لیکن آخرت میں عذاب سے بچنے کے راستے موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو فوت ہوا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی، اب اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آگے جو کچھ بھی جمع کر کے آیا ہے اب وہی اس کے پاس ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا، اس لیے کہ کفار و مشرکین زندگی ہو یا موت، یہ اپنی تدبیر کا نتیجہ خیال کرتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی ہے، یہ بھی ہماری تدبیر، ہماری حکمت، ہمارا سلیقہ ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور یہ جو موت ہمیں آتی ہے یہ بھی ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری اسباب ہیں، انسان کی زندگی طویل بھی ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی مختصر بھی ہوتی ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کوئی 1000 سال بھی جی لے گا لیکن اس کو موت آئے گی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ان کی کتنی زندگی ہوگی، وہ قوم بھی زندہ رہی لیکن آخر موت آئی، زمانہ گزرا۔ تو قرآن پاک نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب یہاں پر کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ پہلے والوں کو بھی ڈرایا گیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے، بس یہ تو قرآن کیا ہے، نعوذ باللہ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی بس ایسے قصے کہانیاں من گھڑت افسانے ہیں جو ہمیں سنائے اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس سے۔ یہ آیت نمبر 83 تک ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد 84 اور 84 سے لے کر 92 تک، پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مضمون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح قومیں، جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے دیوار میں ایک ڈاکو، ایک چور جس طرح سوراخ کر لیتا ہے نا اندر داخل ہونے کے لیے، بدقسمتی سے قومیں اسی طرح دین کے معاملے میں ڈاکہ ڈالتی ہیں اور چور دروازے نکالتی ہیں، پیدا کرتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ مشرکین مکہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ تعویلیں ان کی دیکھیں، انداز دیکھیں،
قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے کہ کس کی زمین ہے، یعنی ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح نا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے یہ زمین ہو، ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اور جو کچھ اس زمین میں ہے اگر تمہیں معلوم ہو، سیقولون للہ، تو پھر یہ کیا کہیں گے، اللہ کی ملکیت ہے۔ قل افلا تذکرون، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ہر شے کس کی ملکیت میں ہے، کس کے دست قدرت میں ہے اس کی ملکیت، تو کیا کہیں گے؟ آگے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، ذرا ان سے تو یہ تو پوچھئے کہ پناہ کون دیتا ہے، جب تم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہو، جب تم کسی تکلیف میں آ جاتے ہو تو پناہ کون دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ کون ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو، سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ ہے۔ قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو ذرا ان سے کہیے بھی پھر کہاں دھوکے سے پھر رہے ہو۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ یہاں پر یعنی بعض مفسرین نے یہاں پر پھر نصارہ کی طرف کہا کہ یہ اشارہ ہے، نہیں بلکہ کفار و مشرکین میں یہ عقیدہ موجود تھا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو پھر کیا ہوتا، پھر ہر ایک معبود یعنی جو تخلیق کرتا اسے لے جاتا، اور پھر ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی حاصل کرنے میں پھر لگے رہتے، کوشش کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، والشہادۃ ظاہر کا حاضر کا جاننے والا اللہ ہے، فتعالی عما یشرکون، اور اللہ کی ذات بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ 92 تک ترجمہ بیان کیا ہے میں نے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تضاد ہے کفار و مشرکین کے نظریات اور ان کے عقائد میں، اور یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ جو سادہ اور سمپل توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس پر انسان ایمان لائے، جو قرآن نے بیان کر دی، جو تورات نے بیان کی، جو انجیل نے بیان کر دی۔ قرآن نے جو اللہ کا تعارف ہم سے کرایا، ہمیں بتایا، تو ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جو لمبی لمبی اور طویل بحثیں کی جاتی ہیں اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، قرآن مجید نے کہیں پر بھی ان بحثوں کو نہیں چھیڑا، کچھ بھی بیان نہیں کیا، سمپل اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات کو بیان کیا ہے۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے؟ واضح بات ہے کہ پھر اپنا کاروبار کیسے چلے اور دین کے نام پر اپنی ٹھیکیداری کیسے قائم نہ ہو، اس کے پھر مختلف راستے سوچے جاتے ہیں۔ پھر ایسی ایسی بحثیں مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں کہ عوام کو، مخلوق کو ان میں الجھا کر، اور پھر اپنی فرقہ واریت اور اپنے مسلکوں کی پھر تبلیغ کی جاتی ہے۔ اب کفار و مشرکین کا کیا طریقہ؟ پوچھا گیا اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں ہم اللہ کو۔ اچھا زمین کا مالک کون ہے؟ جی اللہ مالک ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 7 آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ اور ہر شے جس کی مٹھی میں ہے، جس کے دست قدرت میں، ہاتھ میں ہے، وہی مالک ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پناہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس کے مقابل کیا کوئی پناہ دینے والا ہے؟ نہیں، بالکل کوئی نہیں دینے والا۔ جب یہ سب کچھ تم کہہ دیتے ہو تو پھر اس بات کو مانو نا، اپنے عقائد و نظریات میں، اپنے اعمال میں اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر یہ فرما دیا آیت نمبر 90 میں، بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے ان کو حق عطا کر دیا،
ان کے پاس ہم نے حق کو بھیجا۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور پھر بھی یقیناً یہ لوگ کاذب ہیں، جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ یعنی ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ ان سے پوچھئے، رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ جس طرح منافقین کے بارے میں کہا اذا جاءک المنافقون، کہ آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کا کہنا ہے، ان کی زبان سے کہنا ہے، ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ کفار و مشرکین بھی جھوٹے ہیں، بے شک ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹے اس لیے ہیں کہ خدا کو، اللہ کو بڑا معبود مان کر پھر چھوٹے چھوٹے معبود پیدا کر لیتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں رزق دے دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تخلیق دے دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بارش تھما دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں رزق دے دیتے ہیں۔ یہ مختلف پھر اللہ کی جو کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، جو اللہ کا اختیار ہے، یہ پھر خود تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی جس طرح دنیا میں ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے ایک بڑی ریاست کا، وہ آگے سے اپنے چھوٹے چھوٹے وزیر نہیں بناتا، وہ وزیر بن جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، مشرکین کی گمراہیوں کے باب میں، اور یہ بتایا ہے کہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اور آغاز اسی طرح ہوا کہ خدا کو بڑا معبود مانا، بڑا بادشاہ مان لیا، ملک مان لیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اسی بڑے بادشاہ نے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے وزیر، اپنے معاملات ریاست اور سلطنت کو چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے وزیر مقرر کر لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پہلے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کو بذات خود پھر اپنا مرجع، اپنا مرجع اور اپنا مصدر اور اپنا ماوا و ملجا بنا لیا، پھر رب کو چھوڑ دیا۔ شروع میں آغاز یہیں سے ہوا، پھر آہستہ آہستہ نسلیں دین سے دور ہوتی چلی گئی، اور پھر ان گمراہیوں کا اور ان دلالت کا اور بدعات کا پھر شکار ہوتی چلی گئی۔ پھر نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ لوگوں کے لیے توحید، لوگوں کے لیے اللہ کی بات کرنا بھی الزام کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ بات کریں توحید کی تو پھر آپ پر فتوے لگتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی مسلک اور فرقے سے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی، آپ کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی بات کریں تو آپ کو اہل قرآن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ماحول کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا آغاز اسی اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اصل بات کو بھول کر جو ان کے سامنے رسم و رواج موجود ہوتا ہے، لوگ پھر اسی کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی روایات سے جڑا ہوا ہے، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے عقائد، جو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا آیا، بس اسی کے ساتھ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اسی کو حق اور سچ سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ جی آپ قرآن پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے آپ کا کوئی رابطہ تعلق ہے، وہ کہیں گے نہیں جی، بس ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں یہی کہا ہے، بس وہ سچے اور حق پر تھے، ہم نے بس ان کی کہی ہوئی بات کو مان لیا ہے۔ یہ خیالات اسی اتنے وقت کے ساتھ ساتھ قوموں میں پیدا ہوتی ہیں، اور قومیں اپنے اصل ماخذ سے، اپنی اصل بنیاد اور جڑ سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کے ساتھ بھی ہوا، یہ یہود کے ساتھ بھی ہوا، یہ نصارہ کے ساتھ بھی ہوا، اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیے، اس لیے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت عروج بھی اسی کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کا زوال اور پستی اور ادبار جو مسلمانوں پر اس وقت غالب ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے مشرکین کے عقیدے کو یہاں تو یہ بات بیان کر دی، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ بل اتیناہم بالحق، کہ ہم نے ان کو حق عطا کیا، ان کے پاس حق لائے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ پھر بھی جھوٹے ہیں، یہ سب کچھ کہتے ہیں،
اس لیے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ان کے اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ الزخرف ہے، آیت نمبر 16 ہے، اس میں فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بیٹیوں کی بات کرتا ہے یہ ان کی مینٹیلٹی کو، ان کے ایٹیچیوڈ کو، ان کے رویے کو مد نظر رکھ کر فرماتا ہے، ورنہ اسلام میں، دین اسلام میں بیٹیاں اور بیٹے برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزت عورت کو زیادہ دی گئی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کی تلقین فرمائی، لیکن کہیں پر بھی والد کے حق کو بیان نہیں کیا یا اس کی تکلیف کو نہیں بیان کیا۔ والدہ کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بیان کیا، سورۃ لقمان میں، سورۃ الاحقاف میں بیان کیا۔ حملت امہ کرہم ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح بیٹیاں بیٹے برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یکساں اور مساوی سلوک کے حقدار ہیں، لیکن جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زیادہ تلقین، زیادہ محبت بیٹیوں کے معاملے میں ہے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت، اپنے دوسری صاحبزادیوں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم سے محبت واضح طور پر احادیث میں بیان ہے۔ صحابہ کو اسی بات کی تلقین فرمائی، یکساں اور مساوی سلوک ہے، لیکن بیٹیوں سے زیادہ حسن سلوک اور زیادہ پیار کیا گیا، زیادہ محبت کی گئی، اسے قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے نا، کیونکہ یہاں پر بھی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں، بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تو گویا کہ کہیں نعوذ باللہ بیٹیوں کے لیے کوئی تحقیر اور حقارت ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی مینٹیلٹی کو، ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر یہ کہا گیا کہ ظالموں، اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے تم بیٹیاں کہتے ہو، یعنی کم از کم کوئی انصاف کا پیمانہ تو رکھو نا۔ یہ ایک اعتراض کے انداز میں بات کی گئی ہے، ورنہ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں بھی یہی فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، چہرہ ایسے زرد اور کالا سیاہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں اس بیٹی کا کیا کروں گا، ام يدس فی التراب، کہ اس کو میں زندہ رکھوں، یعنی ہون کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، یا میں اس کو دفنا دوں زمین میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْبَنَاتُ کی بات کی کہ اپنی حالت تو بیٹیوں پر یہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے لیے پھر بیٹیاں مقرر کر لیتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ان کا جو رویہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور انہی کی بات اور رویے کو ان پر واپس لوٹایا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو عالم الغیب والشہادہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے۔ غیب سے مراد یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی محسوس کس طرح؟ اس کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل سے، آیات بینات سے، قرآن سے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب اور شہادہ کو جاننے والا، وہ جو ہم متقین کا ترجمہ کرتے ہیں نا، اکثر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسد صاحب نے کیا کہ جس کا اردو ترجمہ میں کرتا ہوں کہ خدا آگہی، خدا کا احساس، یعنی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو خدا کو آپ محسوس کیجئے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے روحانی طور پر، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ جیسے انسان اپنے ساتھ کسی کو محسوس کرتا ہے بیٹھا ہوا تو انسان ذرا احتیاط سے بیٹھتا ہے، اسی طرح جب انسان اللہ کا احساس اپنے ساتھ رکھے گا اور تقوی
کی صفت اپنی ذات میں پیدا کرے گا تو حقیقت یہی ہے کہ انسان آئسولیشن میں، تنہائی میں بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرے گا۔ قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے، 2 ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے، 3 ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا اور یہاں پر 5ویں رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آخری رکوع ہوگا سورۃ المومنون کا، 6واں رکوع۔ آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم امانت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک تو آپ نے بتایا ہے کہ وہ حدیث کے حوالے سے جو ایپ ہے، اور جو آپ نے تفسیر.com کہا ہے، یہ کوئی پیج ہے، کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی ایپ ہے؟ یہ ویب سائٹ ہے، تفسیر.com ہے، تفسیر.org ہے، اور اس طرح حدیث پر بھی، حدیث لکھ لیں، احادیث لکھ لیں یا الحدیث، تو اس طرح بہت سی ویب سائٹس ہیں۔ اور مکتبہ شاملہ یہ حدیث پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، فقہ پر بھی ہے۔ مکتبہ شاملہ میں بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا ہے چیزوں کو پڑھنا سمجھنا۔ گوگل نے بھی کافی مشکلیں ہماری حل کر دی ہیں، لیکن گوگل قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر گوگل سے کتابیں مل جاتی ہیں تو وہ ہے پھر کہ اس سے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی لفظ بھی آپ مکتبہ شاملہ پہ چلے جائیں، اس پہ بھی یہی سہولت حاصل ہے کہ آپ کچھ بھی لکھیں گے وہ ساری حدیثیں، جہاں جہاں بھی احادیث کے مجموعوں میں، کتب میں وہ لفظ آیا ہے، وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، نمبر کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں۔ تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو یعنی آپ سب لوگوں کو ایک بڑا اچھا یعنی تحفہ میں دیتا ہوں۔ تحفہ اس طرح کہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ کتاب تفسیر خرید سکیں۔ دا اسٹڈی قرآن ہے، یہ غالباً امریکہ کے ایک اسکالر ہیں، حسین نصر ان کا نام ہے۔ یہ ان کی سرپرستی میں یا ان کے وہ ایڈیٹر ہیں، یہ قرآن پہ کام ہوا ہے۔ جیسے دا اسٹڈی بائبل ہے، اس کے مقابلے میں دا اسٹڈی قرآن ہے۔ اگر آپ یہ خرید سکیں، آپ لوگ آپ اس کا مطالعہ کریں، خاص طور پر جن کی انگلش اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو علامہ اسد کو تو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میں توفیق دے تو یہ بھی اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کر دی جائے تو بہت ہی کام کی چیز ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کا کام ذرا مشکل ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کلچر اور ماحول دوسری طرح کا ہے، جس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، سیاسی گروہ بندیاں ہیں، فرقہ وارانہ ہیں، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں بہت ہی منفی انداز سے خرچ ہو رہی ہیں۔ تو یورپ میں، مغرب میں، امریکہ وغیرہ میں یہ کام اس طرح کا بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ بڑا اچھا کام ہو کر سامنے آیا ہے۔ اگر آپ لوگ لے سکیں دا اسٹڈی قرآن، تو انہوں نے بہت اچھا ہر آیت کی انہوں نے تفسیر کر دی ہے۔ تفسیر یہ نہیں کی کہ کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کیا، بلکہ 1200 سال میں جو تفاسیر ہوئی ہیں ان میں سے جو کسی کا جو موقف ہے وہ اس میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ جیسے ابن کثیر ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر آج کے تصانیف ہیں، تفسیر بیضاوی ہے، جیسے آج مولانا مودودی ہیں یا سید قطب ہیں، یا اس کے علاوہ شیخ اپنا عبدہو ہیں، شیخ عبدہو، ان کی تفسیر المنار ہے۔ اس طرح کر کے بہت سی تفاسیر ہیں، تو اس کا حوالہ انہوں نے اس میں دے دیا کہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے۔ وہ اگر آپ لوگ لے سکیں تو وہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی ایک تفسیر بھی یعنی 8-8 10-10 تفسیریں تو آپ نہیں خرید سکتے جلدوں والی، چلو ایک ہی جلد آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپنے مطالعہ میں اس کو رکھیے، اپنی ٹیبل پہ رکھیے، اپنے بیڈ پہ رکھیے، اور آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ بہت اچھی چیز ہے وہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکلز بھی ہیں، یعنی قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جن کی ذرا وضاحت چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں ان کی وضاحت بھی ہے، پورے آرٹیکل موجود ہیں اس میں۔ تو یہ ایک میری طرف سے ہے آپ کے لیے، اسے آپ تحفہ خیال کر لیں کہ آپ اس کو ضرور آپ مل جاتی ہے کسی اچھے بک سٹور سے، لبرٹی سے مل جائے گی آپ کو یا کسی اور جگہ سے۔ کچھ بھی بتا رہے ہیں پلیز گروپ میں بھی ڈال دیجیے گا جی ہاں جی، میں یہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا، تو آپ پھر آگے اس کو شیئر کر دیجیے گا۔
ضرور جی، بہت جی شکریہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔